یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایلوس پارکر سے، جو ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہے اور ایک تنہائی بھری زندگی گزار رہی ہے، مگر اس کی گہری دوستی ہے ایک خاموش اور سادہ مزاج شہد کی مکھیاں پالنے والے آدمی ایڈم کلے سے، جو اس کے گودام میں رہتا ہے۔ ایلوس ایڈم کا ایک ماں کی طرح خیال رکھتی ہے۔ ایک دن وہ اسے رات کے کھانے پر بلاتی ہے۔ اسی روز ایلوس ایک آن لائن فراڈ کا شکار ہو جاتی ہے۔ فراڈ کرنے والا شخص اس کے تمام پیسے، کریڈٹ کارڈز اور اس کی فلاحی تنظیم کے $2 ملین سے زائد رقم لوٹ لیتا ہے۔ صدمے اور شرمندگی میں ڈوبی ہوئی ایلوس خود پر گولی چلا کر اپنی جان لے لیتی ہے۔ ایڈم اس رات جب کھانے پر آتا ہے تو وہاں ایلوس کی لاش دیکھتا ہے۔ اسی دوران فوراً اس کی بیٹی ویرونا پارکر، جو کہ FBI ایجنٹ ہے، وہاں پہنچتی ہے اور ایڈم کو قاتل سمجھ کر گرفتار کر لیتی ہے۔ جرم ثابت نہ ہونے پر پولیس ایڈم کو رہا کر دیتی ہے۔ ویرونا ایڈم سے معافی مانگتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ آن لائن فراڈ ہوا ہے۔ اس صدمے کی وجہ سے اس نے خود کی جان لی۔ یہ سن کر ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایڈم ایک خفیہ ایجنسی بی کیپرز، جس کا وہ کبھی حصہ تھا، اس سے رابطہ کرتا ہے اور ان سے اس فراڈ گروہ کو ڈھونڈنے میں مدد مانگتا ہے۔ اس کا مقصد ہے ایلوس کی موت کا بدلہ لینا۔ بی کیپرز کے نیٹ ورک کے ذریعے ایڈم کو معلوم ہوتا ہے کہ فراڈ ایک کال سینٹر سے کیا گیا تھا جسے مکی گارنیٹ چلا رہا ہے۔ ایڈم اس کال سینٹر پر حملہ کرتا ہے، تمام رکاوٹوں کو ختم کرتے ہوئے اس عمارت کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ گارنیٹ کا باس ڈیرک اسے حکم دیتا ہے کہ ایڈم کو ختم کر دو۔ گارنیٹ کے آدمی ایڈم کے گودام پر حملہ کرتے ہیں، مگر ایڈم سب کو مار دیتا ہے اور مکی کی انگلیاں کاٹ دیتا ہے۔ مکی وہاں سے کسی طرح بھاگ نکلتا ہے اور ڈیرک کو فون کر کے بتاتا ہے کہ اس کے ساتھی مارے گئے ہیں اور اس کے جسم سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ اسی دوران ایڈم وہاں آ جاتا ہے اور اسے ٹرک سے باندھ کر پل سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ ایڈم فون پر ڈیرک کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ اپنی باری کا انتظار کرے۔ ڈیرک CIA ڈائریکٹر ویلس کا بیٹا ہے اور اس کی ماں جیسیکا امریکہ کی صدر ہے۔ ڈیرک فوراً اپنے باپ ویلس کو اطلاع دیتا ہے۔ ویلس سمجھ جاتا ہے کہ ایڈم کوئی عام آدمی نہیں بلکہ سابق بی کیپر ہے۔ وہ موجودہ CIA ڈائریکٹر جینٹ ہارورڈ کو خبردار کرتا ہے۔ وہ ایک بی کیپر اینی سیٹ کو ایڈم کو ختم کرنے کے لیے بھیجتی ہے، مگر ایڈم اس پر جوابی حملہ کر کے اسے مار کر زندہ جلا دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد بی کیپر تنظیم نیوٹرل رہنے کا اعلان کر دیتی ہے اور ویلس اب ایک خفیہ ایکس اسپیشل فورسز ٹیم بناتا ہے جس کی قیادت پیٹس کر رہا ہے تاکہ ایڈم کو روکا جا سکے۔ وہ اپنی ٹیم کو بتاتا ہے کہ بی کیپرز دراصل اعلیٰ خفیہ ایجنسی ہے جو ملک کی حفاظت کرتی ہے، مگر حکومت کے دائرے سے باہر رہ کر۔ ان کا کام بالکل ویسا ہی ہے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے میں بدعنوان یا کمزور ملکہ کو ختم کر کے اس چھتے کے نظام کو محفوظ بناتی ہیں، مگر یہ مشن اب ایڈم کے لیے ذاتی ہے۔ ادھر FBI ایجنٹ ویرونا اور اس کا ساتھی میٹ ایڈم کے خونی مشن کا پیچھا کر رہے ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ ایڈم کا اگلا ہدف 9 اسٹار یونائٹڈ ہے، جو ڈیرک کے عالمی فراڈ نیٹ ورک کی نگرانی کرتا ہے۔ ایڈم 9 اسٹار پہنچ کر تمام سیکیورٹی گارڈز کو مار دیتا ہے اور انزیلون سے پوچھ گچھ کرتا ہے۔ ویرونا اور وائلی وہاں ایڈم کو پکڑنے پہنچتے ہیں، مگر ایڈم فرار ہو جاتا ہے۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلتا ہے کہ ڈیرک ڈینفورتھ دراصل امریکہ کی صدر جیسیکا ڈینفورتھ کا بیٹا ہے۔ اب ویرونا کو خدشہ ہوتا ہے کہ ایڈم اب صدر کو مارنے جا رہا ہے، ویسے ہی جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کو ختم کر دیتی ہیں جب وہ ناقص نسل پیدا کرتی ہیں۔ ویرونا وائلی خفیہ سروس کے ساتھ مل کر ڈیرک کے ساحلی محل کی سیکیورٹی سنبھال لیتے ہیں۔ ڈیرک کو یقین ہوتا ہے کہ وہ محفوظ ہے کیونکہ بی کیپرز کبھی صدر یا اس کے قریبی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، مگر ایڈم ہر رکاوٹ توڑ کر اندر گھس جاتا ہے۔ ویرونا اسے دیکھ لیتی ہے، مگر ایڈم تمام سیکیورٹی گارڈز کو شکست دیتا ہوا اندر پہنچتا ہے۔ وہاں لازارس، جو بی کیپر قاتل کے طور پر مشہور تھا، اس سے ایک وحشیانہ چاقو لڑائی میں مقابلہ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے، جبکہ ویلس کو زخمی کر دیتا ہے۔ اسی دوران پک ڈیرک کا سامنا کرتا ہے اور ڈیرک اعتراف کرتا ہے کہ اس نے ویلس کے CIA الگورتھمز کا غلط استعمال کر کے فراڈ کے نیٹ ورکس بنائے اور اپنی ماں جیسیکا کے الیکشن میں ووٹوں میں ہیرا پھیری کر کے جیت دلوائی۔ یہ سن کر جیسیکا خوفزدہ ہو جاتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے جرائم عوام کے سامنے لائے گی، چاہے اس کی صدارت ہی کیوں نہ خطرے میں پڑ جائے۔ غصے میں بپرا ہوا ڈیرک پرک کو گولی مار دیتا ہے اور اپنی ماں جیسیکا کو یرغمال بنا لیتا ہے۔ تبھی ایڈم، ویرونا اور وائلی اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب ڈیرک اپنی ماں کو گولی مارنے لگتا ہے تو ایڈم فائر کر کے اسے مار دیتا ہے اور جیسیکا کی جان بچا لیتا ہے۔ ایڈم کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا کر بھاگ نکلتا ہے۔ ویرونا اس کا پیچھا کرتی ہے اور اسے نشانے پر لے لیتی ہے، مگر بندوق نیچے کر دیتی ہے اور اسے جانے دیتی ہے۔ ایڈم تارتا ہوا ساحل پر پہنچتا ہے جہاں اس نے اپنا سکوبا سیٹ چھپایا ہوتا ہے۔ وہ اسے پہن کر سمندر میں غائب ہو جاتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ فلم ہمیں سکھاتی ہے کہ خاموش لوگ ہمیشہ کمزور نہیں ہوتے، وہ صرف وقت کا انتظار کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو وہ دنیا بدل دیتے ہیں۔